کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسباب کچھ نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرے پاس اپنی کچھ بھی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اگر رب نے نہیں چاہنا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے پیسے آپ کے پاس ہوں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر آپ ہائر کر لیں، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے چوز کر لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ اور غریب ہے، فقیر ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، اور کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے رب نے چاہنا ہے تو رات بیمار سوتا ہے، صبح صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ بغیر دوائی کے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیٹ از توکل، کہ اسباب ضرور کیجئے مگر یہ نہ سمجھیے کہ اب اسباب ہو گئے تو اس کام اپنا ہو گیا۔ شیطان ہے نا عجیب عجیب باتیں سجا رہا ہوتا ہے، یار پیسے بہت ضروری ہیں جناب، پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا، حج پہ بھی تو جانا ہے۔ ارے یہ بھی بہت سارے لوگوں نے سے دیکھ لیا ہوگا کہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، ایسے ایسے غریب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آقا نے بلایا تو کتنی بار مدینہ دیکھ لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے۔ اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر ہے 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ جو بھروسہ کرتے نا اللہ پر، پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ آج کے اس مادی دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر بھروسہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، کہتے نہیں مگر حال یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ توکل کرنے والے کے بارے میں کیسا نوازا جاتا ہے؟ آج کل ڈیفیکلٹیز ہیں، کاروبار کے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ رک جاتے ہیں، ڈیفیکلٹی میں آ جاتے ہیں۔ جب توکل نہیں ہوتا نا تو اس کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بندے کو جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا نا تو وہ مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، حرام کی طرف، جھوٹ کی طرف، اور ایک وقت آتا ہے کہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، کون نکال سکتا ہے مجھے، میں تو اتنی بڑی ڈیفیکلٹی میں آ گیا کہ اب تو نکل ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب توکل کی حاجت ہوتی ہے۔ بندے کو رب پہ بھروسہ ہو کہ میں کتنا ہی کمزور سہی، مصیبت کتنی بڑی سہی، ارے مجھے لگ رہا ہے میں نہیں نکل سکوں گا، مگر میرا خالق وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، میری مشکل اس کے لیے کیا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یہ بات ہے کہ جیسا حق ہے، جس لیول کا بھروسہ کرنا ہے، اس کو اپنا خالق مالک سب کچھ جاننا ہے، پھر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ جتنے پرندے ہیں دنیا میں، کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں کبڈ یا فریج دیکھا؟ کچھ نہیں ہوتا، جب وہ صبح نکلتے سارے خالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر شام جب وہ لوٹتے ہیں تو سب کو اللہ نے رزق دے دیا ہوتا ہے۔ بھروسہ ہے نا، ان کو ٹینشن نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی، اس پروجیکٹ کے بعد اگلے پروجیکٹ کا کیا ہوگا، یہ مال نہیں بکا تو پھر کیا ہوگا، سریے کا ریٹ بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا، ٹینشن میں ہی زندگی گزر رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ نہ شکر رہا نہ اللہ پر بھروسہ رہا، یہ دو چیزیں ہم سے گئیں، لائف سے انجوائمنٹ بھی ختم ہو گئی اور ٹینشنوں نے بسیرا ڈال دیا ہے۔ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور یہ اللہ پر جب بھروسہ نہیں ہوتا نا تو جیسا میں نے کہا کہ بندہ پھر کہتا ہے یار جلدی جلدی تو کمانا ہے نا، آگے بھی تو بڑھنا ہے، اتنے لوگ آگے بڑھ گئے، میرے ساتھ کام شروع کیا، اس کے تو پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ ہو گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ اب وہ جو پیچھے رہ گیا والا سیناریو ہے نا، وہ مایوسی بھی پیدا کرتا ہے اور بندے کو حرام کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ٹینشن ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس بڑا پیسہ تھا، ظاہر ہے بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بہت پیسے ہوتے ہیں،
مگر اسے نیند نہیں آتی تھی، رات کو سوچتا ہی رہتا تھا، ٹینشنیں رہتی تھی۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہتا میں رات کو جب سوتا ہوں مجھے ٹینشن رہتی ہے، نیند نہیں آتی، فریش نہیں ہوتا، میں جب بھی کھڑکی کھول کے باہر اپنے خادموں کو دیکھتا ہوں، غلاموں کو دیکھتا ہوں، بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے اور ٹینشن ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی فریش ہے۔ کہ بادشاہ سلامت اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 99 نمبر والا فارمولہ یوز کرنا ہوگا۔ اب ذرا آج سارے بلڈر بھائی یہ فارمولہ سمجھ جاؤ۔ اس نے بادشاہ کے غلام کو بلایا کہ ذرا قریب آؤ، اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ ذرا 100 اشرفیوں کا ایک انعام کی تھیلی مجھے دیں۔ 100 اشرفیاں، اٹ مینس 100 گولڈ کوئنز، سونے کی اشرفیاں۔ بادشاہ سے وہ تھیلی لی اور اس میں سے ایک کوئن اس نے نکال کر جیب میں رکھ لیا، ایک اشرفی، اور 99 کا تحفہ اس غلام کو دیا کہ جاؤ تمہیں بادشاہ نے 100 اشرفیوں کا تحفہ دیا۔ وہ تو بہت خوش، کبھی زندگی میں اتنی اشرفیاں نہیں دیکھی تھی، دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر والوں کو بتایا مبارک ہو، کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں۔ ارے کمال ہو گیا صاحب، اپنے تو دل پھر گئے، سارے گھر والے خوش، ایوری بڈی بیکم ہیپی۔ تھوڑی دیر بعد جب بہت خوش ہو گئے، بڑا انجوائے کیا، کھانا بھی بڑا اچھا لگا۔ آپ کا بھی جب ڈیل اچھی ہوتی ہے اس دن کھانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے، پتہ ہے بندہ اس دن فروٹ بھی گھر والوں کے لیے لے کے جاتا ہے، ارے آج ڈیل بڑی اچھی ہوئی ہے، سودا پلاٹ بڑا کمال کا بکا ہے۔ جس دن ڈیل اچھی ہو اس دن موڈ اچھا، جس دن مندہ ہو اس دن ہمارا بھی موڈ خراب، گھر والوں کا بھی موڈ خراب کر دینا ہے۔ ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ اب یہی ہو رہا ہے اس غلام کے گھر میں، سب لوگ خوش، وہ دال روٹی بھی اچھی لگ رہی ہے ان کو۔ بعد میں بچوں نے کہا ابا جان کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں ہیں، دکھائیں تو صحیح، ہم بھی تو دیکھیں کیسی ہیں وہ اشرفیاں۔ باپ نے کہا چلو کھولتے ہیں، کھولی تو وہ پورا ڈھیر لگ گیا۔ اچھا ابو اب گن لیں؟ کہا چلو گنو، بچوں کو خوشی ہوتی ہے۔ بچوں نے گنا تو کہا ابو یہ تو 99 ہیں، 100 نہیں ہے۔ ارے تم کو گننا نہیں آتا، دوبارہ گنو۔ دوبارہ گنی، 99۔ ابو پھر 99 ہیں، ہٹو ہٹو میں گنتا ہوں۔ اب اس غلام نے، اس کی بیوی نے گنی، پھر 99۔ ایک کدھر گئی؟ بادشاہ سلامت کے دربار سے تو پوری ملی ہوں گی۔ اب بیوی کہتی تم سے سنبھلتی نہیں کوئی چیز، اتنی بڑا تحفہ ملا تو یہ تھیلی نہیں سنبھال سکے، اتنی قیمتی ایک اشرفی کی قیمت پتہ ہے تمہیں؟ کبھی زندگی میں دیکھی تھی؟ وہی گرا کے آ گئے۔ اور بیٹی کہتی نہیں امی ابو یہیں کسی دراز کے نیچے، کبٹ کے نیچے گر گئی ہوگی۔ اب جناب اس گھر کی کرسیاں اٹھیں، درازیں اٹھیں، پلنگ اٹھی، ہنگامہ، ساری رات اشرفی ڈھونڈتے رہے ہیں اور لڑائی ہوتی رہی، تم نے کھو دی، شرمندہ کرتے رہے، ڈانٹتے رہے شوہر کو۔ صبح وہ غلام جب واپس بادشاہ کے دربار میں گیا تو آنکھیں سوجی ہوئی، لال، جو روز بڑی پکی نیند سوتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، وزیر نے بلایا، ادھر آؤ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ بادشاہ بھی بیٹھا، کہ ہوا یہ صاحب کہ وہ رات اشرفیاں تو لے کر گیا، ساری رات گھر میں لڑائی ہوتی رہی، اشرفی ایک کھو گئی ہے۔ وزیر نے وہ جیب سے اشرفی نکالی، اس غلام کو دی کہ یہ میرے پاس تھی، معاف کر دینا، لے جاؤ۔ وہ تو چلا گیا۔ اب اس وزیر نے بادشاہ کو معاملہ سمجھایا، بیسیکلی یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر جو ایک نہیں ہے نا آپ اس کی ٹینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے پاس لاکھوں نعمتیں ہیں مگر اس کا شکر نہیں ہے، اس کی انجوائمنٹ نہیں ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی جس کو کہے گریٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ مالک تیری مہربانی تو نے اتنا کچھ دیا۔ سارے ٹینشن میں اس بات کے جو ایک اشرفی نہیں ہے، اس ایک اشرفی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے موڈ آف ہے، ہمارے سر پر ٹینشن ہے۔ کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، وہ کہتا ہے یار آگے کب بڑھوں گا؟ ارے جو دیا اس پر شکر کب کرو گے؟ اللہ نے تمہیں کروڑ سے اچھا بنایا ہے، کبھی ہم نے اس پر انجوائے کیا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، 99 نہیں ہے، 99 اشرفیاں ہیں آپ کے پاس۔ کبھی کاغذ قلم لے کر چلے، کاغذ قلم نہیں تو موبائل کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھیے گا اللہ نے دیا کیا ہے مجھے، تب پتہ چلے گا کہ آنکھیں دی ہیں اندھا نہیں بنایا، کان دیے ہیں بہرا نہیں بنایا، زبان دی ہے گونگا نہیں بنایا، ہاتھ دیے ہیں ٹوٹا نہیں بنایا، پیر دیے لنگڑا نہیں بنایا، مجھے 2 گردے پورے دیے، ڈائلیسس کا مریض نہیں جناب، میرے دل میں سوراخ نہیں، بچے سوراخ لے کر دل میں پیدا ہو رہے ہیں، بریتھنگ کوئی پرابلم نہیں، خدا کی قسم۔ اب سانس کی ویلیو کیا ہے کورونا وائرس نے لوگوں کو بتایا، میسج آتے ہیں کہ کسی طرح سب کچھ لے لو، میری سانس آسانی سے آ جائے۔ یہ جو آکسیجن لیول کم ہوتا ہے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سانس اندر لینا اور سانس باہر نکالنا ہے۔ سوچو تو صحیح، اولاد دی، زوجہ دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، عزت دی، مسلمان بنایا، لکھتے جاؤ گے ختم ہو جائے گی لسٹ۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی چین نہیں ہے،
پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی توکل نہیں ہے، کب شکر ادا کرو گے؟ وہ ایک اشرفی جو نہیں ہے، وہ والی گاڑی ملے گی تو زندگی کا مزہ آئے گا، وہ والا پلاٹ لوں گا تو زندگی کا لطف آئے گا، اس ملک کو وزٹ کروں گا تب جناب زندگی پوری ہوگی۔ ارے جو ہے اس پر انجوائے کب کرو گے؟ اس پر شکر کب ادا کرو گے؟ خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اور رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دیا ہے اس کا شکر تو ادا کرو نا۔ اور وہ کریم کیسا ہے، خود قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ شکر کریں وہ اور دے رہا ہے، ناشکری کر رہے ہیں اس لیے بڑھ بھی نہیں رہا اور اس میں پرابلمز بھی آ رہی ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو نا، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ یہ جو آکسیجن ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی ایک پوسٹ پڑھی تھی، عرب شریف میں ایک بندے کو سانس کا پرابلم ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، 12 دن کے بعد جب اس کو ہاسپٹل سے رہائی ملی تو 1000 کے قریب درہم کا اس کو بل بنا کے، 1000 ریال کا بل بنایا۔ تو اس نے کہا کیوں، کس چیز کا بل ہے؟ کہ 12 دن آپ نے آکسیجن لی ہمارے ہاسپٹل میں، آپ کو 1000 ریال پے کرنے۔ وہ بندہ رونے لگا، 72 ایئرز ایج تھی، بہت مالدار تھا۔ ہاسپٹل والے ڈر گئے، کہتے اگر بل زیادہ لگا تو ہم کم کر دیتے، روئیں تو نہ۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا، میرے پاس پیسے بہت ہیں۔ تم نے 12 دن آکسیجن لگائی اور 1000 ریال بل بنا دیا ہے۔ میں 72 سال سے آکسیجن فری اللہ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقروض ہو گیا میں اللہ کی بارگاہ میں۔ شکر ادا کیا کبھی؟ کیا کہتے ہیں آکسیمیٹر آج کل لوگ لگا رہے ہیں نا کہ یار آکسیجن پوری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا؟ ساری زندگی آکسیجن لیتے رہے، یوز کرتے رہے، اللہ کا شکر کب ادا کیا؟ اور جب تک یہ اللہ سے محبت والا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، جب یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، توکل ڈسٹرب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو رہا نہیں، کدھر سے بھی آتا ہے پکڑ لو، اور اس حرام کی روزی کی وجہ سے پھر انسان بربادی کی طرف جاتا ہے۔ عاشق اکبر ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسل کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں۔ غلام نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پیا۔ غلام نے عرض کی حضور میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کدھر سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں آپ نے؟ فرمایا جلدی بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ کہ حضور مسئلہ یہ تھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار پر منتر پڑھ کر پھونکا تھا، آج اس بندے نے مجھے اس کے بدلے یہ دودھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جو دودھ مجھے پلایا اس نے تو حرام طریقے سے لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ حالانکہ آپ کی اس میں غلطی نہیں تھی، معلوم بھی نہیں تھا، مگر آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور کہہ کی دودھ نکالا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا حصہ جو میری رگوں میں رہ گیا اے اللہ اسے اب تو معاف فرما دے۔ یہ تقویٰ ہے اللہ والوں کا کہ کوئی ذرہ بھی حرام کا ہماری روزی میں شامل نہ ہو، ہماری غذا میں شامل نہ ہو۔ اے میرے بلڈر بھائیوں، تعمیرات کرنے والوں، آپ کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اگر سچے طریقے سے آپ کام کریں تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ سنو، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلائی کا کام کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر دیانت داری کے ساتھ کام کرو گے تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں معمار ہوں۔ سنو بلڈروں، تعمیر کرنے والوں، وہ بھی بلڈر تھا، گھر بنانے والا تھا، کہتا حضور میں گھر بناتا ہوں، معمار ہوں، بلڈر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی نا۔ اے گھر بنانے والوں، عمارتیں بنانے والوں، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اسی کاروبار سے انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر ایمانداری سے کام کرو گے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ آگے سنو، تجارت کرنے والے بیٹھے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے مدنی چینل پر بعد میں سنیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور میں تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو نے ایمانداری سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے اسلام ڈسکریج نہیں کرتا کاروبار کرنے کو، پیسے کمانے کو، لیکن سچ بول کر کرے نا۔
جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کسی طرح بس پیسے آ جائیں, گاہک کا بیڑا غرق ہو, کسٹمر کو خراب مال ملتا ہو تو مل جائے, اپنی بکنگ ہونی چاہیے, اپنا سودا بکنا چاہیے. یہ ایک بار کر لو گے, دو بار کر لو گے. اچھا بزرگ اور جو سینئر لوگ بیٹھے میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو سچ بولتا ہے, پراپر چیز دیتا ہے. میں ایسے بلڈروں کو بھی جانتا ہوں, بتاتے کم ہے دیتے زیادہ ہیں. پہلے بتائیں گے یہ چیزیں ہوں گی, اس سے اچھی لگا کر دیں گے. ان کا کاروبار کم نہیں ہوتا, ان کو لوگ پہلے سے بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں. سچ کو آنچ نہیں ہے. آپ ایک بار گاہک کا نقصان کر لیں گے, آپ ایک بار دھوکہ دے دیں گے. لیکن جو سچا سودا بیچتا ہے, کھرا سودا بیچتا ہے, تھوڑا نفع رکھتا ہے, گاہک کو جناب سپورٹ کرتا ہے, اس کی جناب پروجیکٹس میں لائن لگی ہوئی, اس کا نام بن جاتا ہے, اس کا برانڈ بن جاتا ہے. اٹ مینز کہ جب سچے کو دنیا میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وہ جائے گا, اس کو وہاں بھی فائدے ملیں گے. ایک اور حدیث پاک ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث پاک کا مضمون تو یہ کیا ہے؟ کسی مفتی صاحب کے فضائل تو میں بیان نہیں کر رہا, لیکن سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھو. آپ سچ, آپ کو شیطان کیا خیال دلوائے گا, یار اب مارکیٹ میں ایسا دور ہی نہیں رہا, میں سچ بولوں گا میرا سودا ہی نہیں بکنا ہے. سارے ہی جناب بتاتے کچھ ہیں, دیتے کچھ ہیں, کیٹلاگ کسی اور طرح کا ہوتا ہے, سودا کچھ اور ہوتا ہے. نہیں جناب, یہ کرنا پڑتا ہے. آپ پھر توکل کدھر گیا؟ وہی تو میرا بیان ہے نا, بھروسہ کدھر گیا, ایمان کدھر گیا کہ سب غلط کر رہے ہیں تو میں بھی غلط کروں گا تو ہی میرا مال بکے گا. نہیں, ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیجئے, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو جو آپ کے مقدر میں نا وہ آپ کے گھر تک پہنچے گا. آپ صبر تو کریں, سچ بولیں, دھوکہ نہ دیں, حلال کا ذہن رکھیں. اور سبحان اللہ, حلال روزی کدھر پہنچاتی ہے انسان کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے ایک سوال کیا. سوال سنیے گا, شاید یہ آپ سب کے دل کا سوال ہوگا. عرض کرتے ہیں حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. واٹ از دا میننگ آف مستجاب الدعوات؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے. آپ سارے بھی بننا چاہتے ہیں نا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے سجدے کرو, اتنے مجاہدات کرو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. نہیں, نبی پاک نے ایک جملے میں جواب دے دیا. فرمایا اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. دیٹس اٹ. روزی سچی, غذا پکی, حلال. اللہ کے بندے کس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے اور اپنے بچوں کو بھی توکل سکھاتے تھے. آج تو ہم نے اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کی, بیٹا دیکھ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوگا, دنیا میں پیسے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب آپ اپنے بچوں کو, اپنے جونیئرز کو یہ ٹرین کرتے ہیں نا تو خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے. آج کوئی کسی کو قرضہ نہیں دیتا ہے, قرضے پہ بھی سود لینا ہے. یار پیسے پہ پیسہ ملے گا تو دوں گا, کیونکہ رحم دلی ختم ہو گئی نا. مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ پیسہ ہی ہوگا تو سب کچھ ہوگا. پہلے تو یہ ذہن سے نکال دو, اگر پیسے سے ہی خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی امیر پھر غم زدہ نہ ہوتا, کسی امیر کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی. ہم تو دعوت اسلامی کا شعبہ یہی رکھتے ہیں, بزنس کمیونٹی اور پرسنالٹی سے ملتے ہیں. یقین کریں آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا. بڑے بڑے مالدار جب اکیلے میں مل کر اپنی پوزیشن بتاتے ہیں, اپنے مسائل بتاتے ہیں, تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا دکھی ہے, اس کے گھر میں اتنے مسائل ہیں. تو پیسے سے غم دور نہیں ہوتے, اللہ چاہے تو خوشیاں ملتی ہیں. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی, اپنی آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم خود بھی توکل کریں, اپنے بچوں کو بھی توکل سکھائیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کمال کی ٹریننگ کی. بچے کو کہا جب بھوک لگے, گھر میں ایک بڑا سا یوں سمجھے کہ کھڑکی تھی, تو آپ نے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا جب تمہیں کھانا کھانا ہونا تو اس کھڑکی کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے, یا اللہ مجھے روزی دے دے. تمہیں کھانا اس کھڑکی سے مل جایا کرے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو کھڑکی پہ پیچھے سے کھانا رکھ دینا. بیٹا روز جاتا, کھانے کا وقت ہوتا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے. بیوی ان کی والدہ جو تھی وہ پیچھے سے تھالی رکھ دیتی, وہ کھانا اٹھاتا. اس کو بچپن سے یہ فیل کروایا جا رہا تھا کہ روزی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. وہ بیٹا یہی کرتا رہا, یہی کرتا رہا. ایک دن ان کی بیٹی, ان کی جو زوجہ تھی, وہ گھبرائے ہوئے حضرت احمد بن حرب کے پاس آئی کہ آج تو کمال ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کب آج کھانے کا ٹائم ہوا میں لیٹ ہو گئی. جب میں دوڑی دوڑی وہاں گئی تو دیکھا بچہ خود ہی کھانا کھا رہا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا روز اللہ بھیجتا ہے, آج بھی اللہ کی طرف سے آیا. تو حضور یہ بتائیں آج کا کھانا کدھر سے آیا؟
تو حضرت احمد بن حرب کہتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تم نے کھانا نہیں رکھنا، اب اللہ کریم اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ جب لیول آف توکل یہ ہوتا ہے نا تو غیب کے در کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آج میں اپنے بلڈر بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی روزی کو حلال کرنا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا، بلڈنگ کے اور تعمیرات کے معاملات کے مسائل بھی بڑے پیچیدہ ہیں، بڑے ٹپیکل ہیں۔ آپ اپنے اس پورے بزنس کو، الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجیے اور چیک کروائیے۔ بعض اوقات ڈیل کرنے میں، سودا کرنے میں، بالخصوص بلڈر کو اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، ایک بہت بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، کس رقم پر زکوٰۃ نکالنی ہے، 5 سال میں پیسے آنے ہیں، تو اب کیا 5 سال کی زکوٰۃ ابھی نکلے گی یا بعد میں نکلے گی؟ ساری چیزیں کبھی آپ کو فکر مند کیا کسی نے؟ ٹیکس کب ہوگا اس کے ٹینشن تو ہے کہ یار اتنا بڑا پروجیکٹ لوں گا، اس کی وائٹ منی کتنی ہوگی، ٹیکس کتنا دینا پڑے گا؟ کبھی یہ سوچا کہ زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی؟ اس کے لیے کس مفتی صاحب سے آپ نے رابطہ کیا؟ تو پلیز، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ بنا لیا اور مال کا میل بھی اسی میں رکھ دیا، یہ پورے مال کو میلا کر دے گا۔ یہ تو میں نے ایک بات کی آپ سے، اور پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی۔ ہر چیز کرسٹل کلیئر کیا کریں۔ شریعت کا ایک اصول یاد کریں، کاروبار میں ایسی ڈیل کرو کہ جو تنازع کی طرف نہ لے جائے، جھگڑے کی طرف نہ لے جائے۔ کوشش کریں ہر چیز کلیئر ہو، مگر اتنی چیزیں ہائیڈ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارا ایک اصول ہے کہ گراس ایریا اور کارپیٹ ایریا، یہ نیٹ ایریا، بعض بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہم نے 1500 اسکوائر فٹ کا فلیٹ خریدا ہے، خوشی خوشی جب جس دن چابی ملتی ہے تو پتہ چلا اندر سے 1100 اسکوائر فٹ، باقی کدھر گیا بھائی؟ باقی تو گراس ہوتا ہے، لفٹ کا بھی ہے تو سیڑھی کا بھی، پہلے بتاتے نا، آپ لکھ دیں، بڑا بڑا لکھ دیں، کہتے نہیں ہمارے یہاں تو چلتا ہے۔ آپ کلیئر کر دیں کہ بھائی آپ جس گھر میں رہیں گے وہ اتنے اسکوائر فٹ کا ہوگا، کاغذات آپ کو 1500 اسکوائر فٹ کے ملیں گے اور اس میں ہماری یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہر بندہ نہیں جان رہا ہوتا اور وہ بیچارہ بعد اوقات ہو سکتا ہے آپ سے الجھتا بھی ہو۔ تو شریعت کا کہنا یہی ہے کہ مجہول نہیں ہونا چاہیے، کلیئریفائی کریں، کرسٹل کر دیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیمنٹ شیڈول کلیئر نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہیڈن ہوتی ہیں، بعد میں کوئی نیا ٹیکس آ جاتا ہے، بھائی ابھی رجسٹری کے پیسے بھی دینے، الیکٹرسٹی کے بھی پیسے دینے۔ آپ نے جتنے پیسے لینے لے لیں، اس کی منع نہیں ہے، لیکن کلیئر کر دینا، پہلے بتا دیں کہ بھائی آپ نے اس طرح پیمنٹ دینی ہے، پھر قبضے پر یہ پیسے بھی دینے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اچھا بعد میں بندہ کہے گا میں نے نہیں دینا، تو کیا پلاٹ کینسل کر دو، ویسے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی دینے ہی پڑیں گے۔ تو پھنسا کر کیوں بیچنا ہے؟ کیوں چھپا کر بیچنا ہے؟ کیوں ہم نے وہ چھوٹا سا اسٹار لگا کر وہ نیچے سے چھوٹی سی لائن لکھنی ہے؟ بھائی کلیئر بتا دیں، میرے نصیب میں ہوگا تو سودا بکے گا۔ اور یقین کریں سچ بولنے والے کے پاس لوگ زیادہ ہی جاتے ہیں کہ یار یہ جو بات کرتا ہے کھری کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا۔ لیز بعض اوقات کئی پلاٹس کی ہوتی نہیں، بیچ دیتے ہیں، اچھا بعد میں بتاتے ہیں ابھی لیز نہیں ہوگی۔ تو آپ چھپ چھپا کر چیزیں نہ بیچیں، حلال صاف ستھری ایمانداری سے کام کریں۔ میں نے تو آج آپ کو جنت کا پروانہ بتا دیا ہے کہ معمار بلڈر سچا کام کرے گا، نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حلال عطا فرمائے۔ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دو کہ اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ وہ حلال بہت دے گا، آپ ہمت تو کر لو، سود کا کاروبار نہ کریں، کوشش کریں رشوت کا کام نہ کریں، کسی طرح کوئی ایسی آمیزش نہ ہو۔ اللہ پاک سچا اور پکا کاروبار کرنے کی توفیق دے، اور جتنے آئے ہیں اللہ آپ سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے۔